کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ذرہ ناچیز کے ساتھ پروگرام دین اور خواتین، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے، اور شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کو آسان اور عام فہم انداز میں آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے۔ اور جناب ہم یہی چاہتے ہیں کہ دین سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے دین کا، اور یہ علم پریکٹس کے لیے یعنی عمل کے لیے حاصل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے۔ ہم بات کر رہے ہیں کئی ایپیسوڈ سے موت کے تعلق سے، میت کے کیا احکام ہیں، یعنی ہم نے بات کی جناب کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر زندہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب موت کی تیاری کرنی ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی ہے۔ اور جناب اگر کسی کے گھر میں، گزشتہ پروگرام میں جو ہم نے بات کی، اگر کوئی قریب مرگ ہے تو اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھنا جو ہے وہ تلقین کہلاتا ہے، اور تلقین کا جو طریقہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے سامنے کہنا، وہ کل ہم نے یعنی گزشتہ پروگرام میں، کل سے میری مراد ہے، مفتی صاحب سے سیکھا۔ عالمات ہماری رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود تھیں۔ ہم نے غسل میت کے طریقے کے تعلق سے کلام کیا، اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہمیں شیطان کے مکر سے بچا، اور ہمارا جو وقت آخر ہے اس پہ ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، اور تیری رضا، تیری خوشنودی اور تیری چاہت جو ہے وہ شامل حال رہے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جناب، اور آج جو عالمات ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ دونوں آپ تواتر کے ساتھ ہمارے پروگرام میں آتی ہیں، اور آسان اور عام فہم انداز میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات آپ تک پہنچاتی ہیں۔ ہم سب سیکھ رہے ہیں اور انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین موجود ہیں۔ جی کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ دونوں کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جناب حضور کا فرمان ہے کہ جس کا آخری کلمہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہوا، یعنی آخری کلام کلمہ طیبہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو کوشش کریں گے اور دعا کریں گے، اور تمام اچھی اچھی باتیں آج بھی سیکھیں گے میت کے احکام کے تعلق سے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے منٹور، اور آپ ماشاءاللہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے استاذ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ہمارے آپ بڑے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں استاذنا المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودوم۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت ہو تو آج کا پروگرام شروع کروں؟ بسم اللہ۔ جناب میں عالمہ صوبیہ شاکر آپ کی سمت آؤں گی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سکرات و نزا کی جو تکلیف ہے، جو تکالیف ہیں، اس پہ گفتگو کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن عظیم میں ایک نیک شخص کی موت کے وقت جو فرشتوں کا اس کے پاس آنا ہے، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے حالت نزا یا جان کنی کے وقت میں توبہ کا قبول نہ کیا جانا، اس کا بھی ذکر ہے۔
اور لیکن اگر جو بالکل صراحتاً آپ کے سوال کا فوکس ہے کہ موت کی تکالیف، تو میں اسی کو لے کر آگے کلام اپنا کنٹینیو کروں گی۔ اس کا ذکر سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یعنی موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہی ہے وہ چیز جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا واقعہ بیان کیا جو کسی قبرستان میں ایک قبر کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی کو ہم پر ظاہر فرما دے مردوں میں سے، تاکہ ہم اس سے قبر یعنی موت کی سختی کے بارے میں معلومات کر سکیں، اس سے سوال کر سکیں۔ پھر سب نے جب باہمی رضامندی ظاہر کی تو انہوں نے یہی کیا۔ ابھی یہ دعا میں مشغول ہی تھے کہ ایک مردے نے اپنی قبر سے سر باہر نکالا اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، تم کیا مجھ سے چاہتے ہو؟ اور حالت اس کی یہ تھی کہ کثرت سجود کی وجہ سے اس کی پیشانی پر سجدے کے نشان موجود تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے یعنی کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن موت کی میں گرمی ابھی بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ اب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی حال پر لوٹا دے کہ میں جس حال پر تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان قبر کے اندر رہتا ہے اس سے موت کی تکلیف کم نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت زیادہ شدید قسم کے حالت نظام میں معاملات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے موت کی سختی کے بارے میں کچھ بیان کیجئے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، وہ موت ایک ایسی چیز ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک سخت جو ہے وہ شاخدار درخت ہو اور جو انسان کے ہر رگ و پے کے اندر پیوست ہو، یعنی کوئی جوڑ ایسا نہیں کہ جہاں پر اس کی رسائی نہ ہو۔ پھر کوئی انتہائی طاقتور شخص اس کو پوری قوت کے ساتھ انسان کے جسم میں داخل کرے اور اسے پھر پوری قوت کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں سے کھینچے۔ تو اسی کیفیت کو اگر فیل کیا جائے تو ہمیں خوب اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت کتنی زیادہ شدت ہوتی ہے، کتنی زیادہ سختی ہوتی ہے۔ بلکہ یوں ہی نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سن کر کچھ ایسا نہیں کہ کوئی ری ایکشن نہ دیا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اتنا سن کر۔ تو ہمیں یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو زبان اقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کو ملے اس طرح سرکار نے بشارت آپ کو عطا فرمائی، خوشخبری آپ کو دی گئی کہ آپ جنتی ہیں، لیکن جب ان کے سامنے موت کی سختی کا ذکر ہوا تو وہ روئیں۔ اور ہم یہ کہ ہمارے پاس کوئی خاطر خواہ اعمال صالحہ نہیں ہیں، اگر کچھ نیک اعمال ہوں گے بھی تو ہم نہیں جانتے کہ وہ ریاکاری سے بھی محفوظ ہیں یا نہیں، مقبول ہیں بھی یا نہیں، معاملات ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والے ہم اس سے بھی یکسر بے خبر ہی ہیں، اور اس کے باوجود ہماری غفلت کتنے اعلیٰ درجے کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سکرات کے عالم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برتن موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست اقدس اس میں ڈالتے اور پھر اس کو اپنے چہرے اقدس پر پھیر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک موت سخت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، لیکن یہ خبر دینا ہم جیسے غافلوں کے لیے ہی تھا کہ موت سخت ہے، کہنا یہی ہے کہ تیاری کرو، یعنی کہ زندگی میں جیتے جی بعض اوقات سرکار علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ جیسے جیتے جی مر ہی گئے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے ایک دن، اور ان سختیوں سے گزر کر ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بہت ساری کثیر احادیث مبارکہ ہیں، طویل احادیث مبارکہ ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے عالم نزاع کو اس میں بیان کیا گیا ہے، لیکن وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسی پہ اختتام کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جیتے جی اس غفلت سے جگائے اور ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور سکرات اور نزع کے عالم کو جو یاد رکھے گا، جو حدیث پڑھے گا، جو روایات سے روشناس ہوگا، تو وہ پھر پریکٹس بھی کرے گا اور وہ پھر ہر عمل جو ہے وہ پھونک پھونک کے جو ہے اس کا ہوگا۔ میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور مجھے یہ بتائیے بہن کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، روح اس میں سے ایک بے مثال چیز ہے، جس کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ جی اب جب زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، یعنی روح جسم سے نکل جاتی ہے، جی تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، لیکن روح فنا نہیں ہوتی۔ جسم فنا ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن جو روح ہے وہ فنا نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی یہ کوئی اسلامی کانسیپٹ ہے کہ جو روح ہے جسم سے نکل کر کسی دوسرے انسان یا کسی دوسرے جانور وغیرہ کسی اور جسم میں منتقل ہو جائے، کیونکہ عقیدہ تناسخ کہلاتا ہے یہ، کہ روح کا کسی اور جسم میں منتقل ہو جانا، اور یہ کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ بالکل بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے روح اس طرح دوسرے جسم میں منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ منتقل ہو کے کہاں جاتی ہے، بعض جو ہیں ہمارے توہمات اکثر جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی گھر خالی پڑا ہے، یا کسی کا کوئی خدا نخواستہ مرڈر وغیرہ ہو جاتا ہے، یا کسی کو ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ روح جو ہے انتقام دینے کے لیے بھٹک رہی ہے، یا فلاں حویلی ہے وہاں پر کافروں کی روحیں رہتی ہیں۔ تو یہ جو کافروں وغیرہ کی روحیں ہیں یہ معذب ہوتی ہیں، ان کو قید کیا گیا ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بھٹکتی پھریں۔ تو یہ بھی کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں کافروں وغیرہ کی۔ اچھا جی اچھا، اب یہ جو روحیں ہیں ان کے بھی مقامات ہیں۔ کال لے لوں؟ جی بہت شکریہ۔ ہم آپ سے یعنی بریک لیتے ہیں اور پھر آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ثنا نام ہے۔ جی ثنا، خوش آمدید بہن، سوال کرو۔ ایک یہ سوال پوچھنا تھا، قرآن شریف نہ پڑھتے وقت یا سنتے وقت اگر تکیے سے ٹیک لگائیں تو کیا دل سخت ہو جاتا ہے؟ اور ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ وہ میرے پھپھا کا انتقال ہوا ہے، تو میری پھپھی نا ان کا عدت میں ہے، تو وہ اپنے بھائی کے دامادوں سے بھی ان کا پڑھتا ہے، یعنی پھپھی کی اولادیں نہیں ہیں، ان کے بھائی کے اور داماد ہیں، ان سے کیا پڑھتا ہے؟ بھائی کے داماد؟ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ بہت سے لوگ نا سلام علیکم بولتے ہیں، تو اس کے معنی بتاتے ہیں، اور یہ سلام علیکم بولنا صحیح ہے کیا؟ کیا بولتے ہیں؟ سلام علیکم؟ ہاں، السلام علیکم کی جگہ سلام علیکم بہت سے لوگ بول دیتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ نا سلام علیکم بولتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے، یا یہ بولنا صحیح ہے؟ سلام علیکم، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ثنا بہن، آپ اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس جاؤ، انشاءاللہ آخری سیگمنٹ میں آپ کے سوالات میں شامل کروں گی، اور آپ سب اپنی زبانوں پہ درود پاک جاری کر لیجئے۔ ہم ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آج ہمارا موضوع ہے میت کے احکام۔ گزشتہ کئی پروگرام سے ہم اسی پہ کلام کر رہے ہیں، آپ کی کالز کو بھی ویلکم کر رہے ہیں، عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، اور بریک سے قبل عالمہ صدف پروین ہمیں بتا رہی تھیں کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، اس حوالے سے اسلامی تعلیمات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تو شرح الصدور کی یہ عبارت ہے جس میں بتایا گیا کہ جو مومنین کی روحیں ہیں وہ ایک فرشتہ ہے رمیائیل، اس کے حوالے کی جاتی ہیں، وہ خازن ہے رمیائیل، اور جو کفار کی روحیں ہیں وہ دوماہ نام کا ایک فرشتہ ہے، اس کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اب پھر ان کے مختلف یعنی مقامات ہوتے ہیں، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نیک جو ارواح ہیں ان کے مقامات میں، تو سب سے جو افضل الخلائق ہیں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور ان کی ارواح جو ہیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنی ظاہری حیات طیبہ کا جو آخری کلمہ تھا وہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، تو ان کی جو ارواح طیبات ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دیگر مومنین وغیرہ ہیں ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ جو مومنین کی ارواح ہیں وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں اور جنت میں وہ سیر کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح مختلف احادیث کو اگر ہم ملا لیں، اس کا نچوڑ نکالیں، تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو حسب مراتب جو ارواح ہیں، کسی کی جو روح ہے وہ اس کی قبر تک محدود رہتی ہے، کسی کی جو قبر ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان ہوتی ہے، کسی کی جو روح ہے وہ پہلے آسمان پہ، کسی کی دوسرے پہ، کسی کے ساتویں آسمان پہ ہوتی ہے، کسی کی آسمانوں سے بھی اوپر ہوتی ہے، کسی کی عرش کے نیچے جو قندیلیں
ہیں ان میں ہوتی ہے. تو یعنی مختلف جو مراتب اس کے اعتبار سے کسی کی جو ہے آب زمزم کے کنویں میں ہوتی ہے. تو یہ مختلف مراتب ہیں ارواح کے جس میں جو روحیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مومنین کی ارواح ہیں وہ مقید نہیں ہوتی, وہ آزاد ہوتی ہیں. اور اس میں بھی چاہے روح کہیں پر بھی ہو اور جسم کا چاہے کہ پورا جسم چاہے ختم ہو گیا ہو, لیکن پھر بھی اس کا ایک جز جو ہے وہ باقی رہتا ہے. تو اب وہ اس پر چاہے کوئی عذاب یا کوئی ثواب مرتب ہو رہا ہو, روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو. اور جو کافروں کی ارواح ہیں ان کے بارے میں بھی یعنی مختلف اقوال ہیں, یعنی ان کے مراتب کے اعتبار سے, کیونکہ ہر ایک کا جو ایمان ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہے, کفر بھی ایک جیسا نہیں ہے. تو پھر جو ان کی جو ارواح ہیں وہ ان کے مرگھٹ وغیرہ پر جہاں پہ ان کو جلایا جاتا ہے وہاں ہوتی ہیں, یا جو بھی کوئی ان کی قبر ہو وہاں ہوتی ہیں, یا پہلی زمین کے نیچے, دوسری زمین کے نیچے, یا ساتویں زمین کے نیچے, اس سے بھی نیچے جو سجین ہے اس مقام پر ہوتی ہیں. تو یہ مختلف مقامات ارواح کے جہاں پر یہ موجود ہوتی ہیں. لیکن وہ اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے کہ لوگوں کے اندر جو مسکانسیپشن پایا جاتا ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں, تو کافروں کی روحیں معذب ہیں, ان کو قید کر دیا گیا ہے, وہ بالکل بھی نہیں بھٹکتی ہیں. اور اگر کہیں واقعی میں اس طرح کے کوئی حادثات, کوئی واقعات ملتے بھی ہیں تو وہ شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں, وہ ارواح نہیں ہوتی. اچھا, یہ جو کہیں پہ وہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ شریر جنات ہوتے ہیں. حضرت ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں, اور یہ روحوں کے تعلق سے مطلب خواتین تو جاننا بھی چاہیں گی, میں چاہتی ہوں آپ اس پہ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, جہاں تک نزا کی سختی کی بات ہے, موت کے وقت کی بات ہے, تو نزا کی سختی ایسی ہے, ویسے تو ہر ایک نہیں جھیلنی ہے, اس کے لیے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے. وہ ایک فیز ہے, ایک مرحلہ ہے, اس سے گزرنا تو بہرحال ہے. اب بس یہ ہے کہ کسی کے لیے وہ مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے آسان کر دیتا ہے, کسی کے لیے وہ مرحلہ سخت ہے. تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو. اب دیکھیں کہ کیا جو ہے وہ بندہ ذرا سا ہمیں کچھ ہو جائے, پاؤں کے نیچے جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا کوئی کانٹا وغیرہ بھی اگر ہمیں چبھ جائے تو پورے جسم میں تکلیف کیسے محسوس ہوتی ہے, اور جب تک وہ کانٹا نکل نہیں جاتا تو کس طرح اریٹیشن ہوتی رہتی ہے اور کس طرح بندہ تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ روح جو ہماری پوری باڈی میں ہے, پوری باڈی سے, پورے جسم سے روح کو نکالا جائے گا اور کھینچ کر نکالا جائے گا, اور ہمارا ہر عضو سے روح کھینچی جا رہی ہوگی, جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہوگا. وہ کیسا سختی کا عالم ہوگا, کیسا منظر ہوگا. بس اللہ جس پہ رحم فرمائے تو وہ اس کی تو کیا ہی بات ہے, وہ بامراد ہے جس پہ اللہ رحم فرمائے. تو بہرحال ہمیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے, یعنی ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو خوش کرنے والے ہوں, جن کی بنا پہ خاتمہ اچھا ہونے کی امید ہے, اور برے خاتمے والے کاموں سے بچنا چاہیے. لوگوں کی آہ لینے سے بچنا چاہیے, لوگوں کی ہائے لینے سے بچنا چاہیے, کسی پہ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے, حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرنی, حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں کرنی. ہر اس کام سے بچنا ہے جو معصیت ہے, جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے. خاتمہ برے ہونے سے ڈرنا ہے, اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, برے خاتمے سے اللہ پاک ہمیں بچائے, ہمیں محفوظ فرمائے. اور انسان ہے ہم, انسان جو ہے وہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن اور جیسے حدیث کے اندر بھی ہے, انسان سارے کے سارے بنو آدم جو ہیں, آدم کے بیٹے سارے خطا ہوں, سارے خطا کار ہیں. لیکن آگے کیا فرمایا, خیر الخطائین التوابون, اچھے خطا کار وہ ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کر لینی چاہیے, بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا ذکر بھی, فمن تاب من بعد ظلمہ فإن اللہ یتوب علیہ, کہ جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے, اللہ رحیم ہے. اور توبہ کے بارے میں فرمایا بھی ہے نا, تائب من ذنبی کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے توبہ بھی کرتے رہنی چاہیے, اور ایسے اعمال سے بچنا ہے جو اعمال برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں. اور موت کی جو یہ تیاری ہے, اس تیاری کے لیے جو نیک اعمال ہیں وہی زیادہ راہ ہیں, وہی کام آنے ہیں وہاں پر. تو نیک اعمال کا توشہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے. میرے خیال میں کالر ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो किसी की कॉल मिले ना मिले, हुमैरा की जरूर मिल जाती है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और नजर भी ना अल्लाह का लगे शुक्र। भाई। हाँ भाई, मुझे मैसेजेस आते हैं बाजी कॉल नहीं लगती, और हुमैरा की कॉल लग जाती है। हुमैरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह की अला कुल्ली हाल। क्या सवालात लेके आई हो बहन आज? निदा 3 सवाल है। पहले तो मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमें मौत की सख्ती में से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा और पहला सवाल ये है कि ऐसा कहना कैसा है कि मौत जो है वो नफ्से लवामा और अमारा पर आएगी, नफ्से मुतमइन्ना पर मौत नहीं आएगी। आमीन। नफ्से लवामा और नफ्से अमारा पर मौत आएगी, मुतमइन्ना पर हमारा नहीं पे आएगी। आएगी, मुतमइन्ना पे नहीं आएगी। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बाज मैयतें ऐसी होती हैं जिनको ना 3-4 दिन तक दफा नहीं किया जाता है, कोई मजबूरी हो गई है, कुछ भी मामला है, लेकिन वो जो कब्र में सवालात के जवाब बाद पूछे जाते हैं, वो अगर लेट करने पर कब्र में ही पूछे जाएंगे या उसके सवालात के जवाब बाहर ही शुरू हो जाते हैं? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए। ठीक है जी। और और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिंदगी में अपने लिए कब्र के लिए जमीन लेके रख लेना या कफन लेके रख लेना, बाद लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? सवाल से रहनुमाई फरमाइएगा। ठीक है बहुत बहन, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवालात किए, इंशाल्लाह मैं शामिल करूंगी। और ज़िंदगी में अपने लिए कफन लेके रखना। हज़रत हम आपकी समझाएंगे, अपनी बात मुकम्मल फरमाइए। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, सूरह माइदा की आयत है, फमन ताब मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह, कि जो जुल्म के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, जी उसे दुरुस्त कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल फरमाने वाला है। तो बंदे को जो है वो तौबा भी करनी चाहिए और हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए और अपने आप को गुनाहगार समझना भी चाहिए। बाद लोग जो है वो देखा ही है कि गुनाह तो बहुत करते हैं लेकिन अपने आप को गुनाहगार समझते नहीं हैं। ये ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐलान करना शुरू कर दें, कि सबको कहना शुरू कर दें कि मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन कम अज़ कम आपके अंदर ये जज्बा तो हो, ये एहसास तो हो कि आप इंसान हैं और ख़ता के पुतले हैं और आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को आपने सही करना है। ये रियलाइज़ करेंगे तो उनको आप सही कर पाएंगे। अगर आप रियलाइज़ ही नहीं करेंगे तो सही कैसे करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, नेक लोग होते हैं, वो हर वक्त वो तकवा परहेजगारी वाले होते हैं, नेकियां करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी से बचते हैं, उसके बावजूद अपने आप को गुनहगार समझते हैं और उसके बावजूद अल्लाह के हुजूर तौबा करते थे। और ख़ुद हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत के लिए, आप तो वैसे ही मासूम मिनल ख़ता हैं, बल्कि सैयदुल मासूमीन हैं, सारे मासूमों के सरदार हैं, फिर भी आप जो है 70 मरतबा तौबा करने की रवायत भी मौजूद, 100 से ज़ायद मरतबा तौबा करने की रवायत एक दिन में, ये भी मौजूद है कि सरकार इस्लाम इतनी कसरत से तौबा करते थे हमारी तालीम के लिए। तो हम तो वैसे ही गुनाहगार लोग हैं, तो हमें कितनी ज़्यादा तौबा करनी चाहिए। और ये समझना भी चाहिए कि तौबा सिर्फ अल्फाज अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि जो तौबा की हकीकत है वो भी मलूज़ रखनी चाहिए, यानी गुनाह पे नदामत होनी चाहिए, उस गुनाह को छोड़ देना चाहिए और आइंदा वो गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा होना चाहिए। बतकादा बशरी, फिर हो जाए, इंसान है, बशर है, गलती हो जाती है, फिर हो गया, फिर तौबा कर लें, लेकिन बहरहाल तौबा करनी चाहिए और बेबाक नहीं होना चाहिए और अपना तज़किया भी नहीं करना चाहिए खुद, यानी अपनी तारीफ़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जी, अपनी तारीफ़ खुद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इस मौके पे एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में आज मैयत के अहकाम हमारा मौजू है। आपकी कॉल्स भी शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? नाम तो मैं अपना नहीं बता सकती। सवाल बता दें। मेरा सवाल है कि मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। ठीक और है। मेरे मतलब इन लॉज ने मुझ पर बहुत 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 ज्यादा मतलब मेरे साथ ज्यादतियां की हैं। ठीक है। तो मुझे सब कहते हैं कि अब आपको ना उन लोगों को मतलब अब उनके थोड़ा सा टाइम टफ जा रहा है, तो मुझे सब कहते हैं कि आपको उनको माफ कर देना चाहिए। तो क्या मुझे मौलाना साहब से पूछना है कि मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, ठीक है जी, किस हिसाब से आपका सवाल शामिल करूंगी। और कोई सवाल है आपका? नहीं है? चलें, बहुत शुक्रिया बहन, और आपका सवाल शामिल करूंगी। मैं आपकी समझ आ रही हूँ, आलिमा सोबिया शाकिर। और मुझे ये बताइए कि हदीस मुबारका की रोशनी में हम ये जानना चाहते हैं कि कब्र में कौन से सवालात पूछे जाएंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے تو 3 سوال زیادہ تر ملتے ہیں. جیسے کہ مسند امام احمد کی ایک طویل روایت ہے، اس میں ساری کیفیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ ایک نیک اور مومن شخص کو کس طرح موت آتی ہے، اس کی روح کو فرشتے آسمان پہ کس طرح لاتے ہیں، کس طرح واپس پلٹایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی روح کو جب قبر میں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. پھر جو وہ مومن بندہ ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. تو یہاں پہچانتا ہے مومن اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر کافر وغیرہ ہوتا ہے تو وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، تو پھر اس کو عذاب کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے 1338 میں، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار بیان فرماتے ہیں کہ جب مردے کو تم دفن کر کے چلتے ہو تو وہ اپنی قبر میں جو دفنا کر جانے والے لوگ ہیں ان کی جوتیوں کی سرسراہٹ سنتا ہے. پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ اس سے سوالات کرتے ہیں. اور پھر اس میں ایک سوال یہ بھی ذکر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. تو اگر مومن ہوتا ہے تو وہ جوابات دے دیتا ہے، اور اگر کافر یا منافق ہو تو وہ کہتا ہے ہائے میں کچھ نہیں جانتا. تو جب مومن جواب دیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے دیکھو جہنم کی طرف، کہ اگر تم جواب نہ دیتے تو تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس ٹھکانے کو جنت سے تبدیل کر دیا، اسے جنت کا مقام اس کا دکھایا جاتا ہے. اور اسی طرح جب منافق اور کافر اس کا جواب نہیں دے پاتا تو اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تم جواب دے دیتے تو تمہارے لیے یہ مقام تھا، لیکن کیونکہ تم نے جواب نہیں دیا تو پھر اس کے ایک ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے بیچ میں مارا جاتا ہے، اور وہ اتنی زوردار اور کربناک آواز سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ قریب کی ہر مخلوق اسے سنتی ہے. اسی طرح کافی ساری حدیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات قبر کا ذکر فرمایا. مقام یہ ہے سیکھنے کا اور غور کرنے کا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اگر ہم موت کو یاد رکھیں، اس لمحے کو یاد رکھیں، تو پھر نہیں لگتا کہ انسان کوئی خطا کرے گا یا گناہ کرے گا یا کسی نے زیادتی کر دی ہے اور وہ معافی مانگ بھی رہا ہے، اسے معاف کرنے میں تاخیر کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں جیتے جی اپنے معاملات صحیح کرنے اور صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو ایسی اچھی فکر عطا فرمائے. میں آپ کی سمت آتی ہوں عالمہ صدف پروین، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قبر کے عذاب کا تذکرہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں قبر کہتے کسے ہیں. عرفاً ہم جو گڑھا کھود کے میت کو دفناتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں یہ قبر ہے، لیکن حقیقتاً قبر سے مراد کیا ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں، برزخ سے لے کر اور قیامت قائم ہونے تک مردہ جس مقام پر بھی رہتا ہے وہ اس کی قبر کہلاتی ہے. اب چاہے اس کو جلا دیا جائے تو وہ جل کے جہاں پہنچے گا وہ اس کی قبر کہلائے گی، یا کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا تو وہ پانی اس کی قبر کہلائے گا. اسی طرح خدا نخواستہ کسی کو کوئی درندہ کھا گیا تو درندے کا پیٹ اس کی قبر کہلائے گا. تو قبر کا یہ مفہوم ہوتا ہے. اور عذاب قبر کی جہاں تک بات ہے تو قرآن کریم کی آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 46، اس میں جو فرعون کے بارے میں، فرعون کے لشکریوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی وہ لوگ عالم برزخ میں صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. اب دیکھیں یہ یہاں پہ برزخ کا ذکر ہو گیا کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی اس کا الگ سے ذکر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر جو حکم دیا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون، ان کو یعنی جو فرعونی ہیں انہیں داخل کرو اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں داخل کرو. تو اب دیکھیں 2 چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئیں. تو جو پہلے والا عذاب ہے وہ کون سا ہے؟ عالم برزخ میں ہے، یعنی عذاب قبر ہے. اس سے متعلق صحیح بخاری کی حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عذاب القبر حق، یعنی عذاب قبر حق ہے. اور اس سلسلے میں احادیث مشہور بھی ہیں اور متواتر بھی ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی بات ملتی ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے اسلام سے خارج ہو جانے کا بھی ہے. اور
بہت یعنی اس میں روایات وغیرہ ملتی ہیں. جیسے وہ ایک مشہور روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے, تو 2 انسانوں کی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا. پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ انہیں کسی ایسی وجہ سے نہیں عذاب نہیں ہو رہا کہ جو بہت بڑی بات ہو, بلکہ ایک ایسی بات 2 ایسی باتیں جس پہ انہیں عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے جو ایک ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا جو ہے چغلی کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی کو 2 حصوں میں تقسیم فرما کے ان کی قبروں پر رکھ دیا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا تاکہ ان پر جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی تو عذاب میں تخفیف کی جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے, کہ آپ کی دعاؤں میں شامل ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے, آگ کے عذاب سے, فتنہ دجال سے, زندگی کے فتنے سے, موت کے فتنے سے. تو پھر اس سے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب عذاب قبر حق ہے اور تو ہمیں ان کاموں سے, جیسے اس حدیث میں بیان کیا گیا چغلی کرنا یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے عذاب ہو سکتا ہے. اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے عذاب ہو سکتا ہے. تو ہماری وہ بہنیں کہ جو کہہ دیا کرتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے اور وہ اس سے نہیں بچ رہی ہوتی ہیں, تو اس میں احتیاط کریں کیونکہ یہ عذاب کا باعث بھی بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. سلامت رہیے بہن, ماشاء اللہ. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی اور آپ کامنٹ فرمائیں گے یا کالرز کے سوال؟ کالرز کے سوالات لیجیے. ثنا بہن نے پوچھا کہ قرآن شریف پڑھتے یا سنتے وقت تکیے سے ٹیک لگانے سے کیا دل سخت ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو آپ اہتمام کے ساتھ پڑھیں یا سنیں اور ٹیک نہ لگائیں, ادب کا تقاضا یہ. لیکن اگر کوئی ٹیک بھی لگا لیتا ہے, تھکا ہوا بندہ ٹیک لگا لی, تو ٹیک لگانا بھی گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں, اور اس پر کوئی جو ہے وہ دل کی سختی کا بھی کوئی حکم اس پر نہیں ہے. بلکہ جو ہے وہ ٹیک تو پھر ٹیک ہے لیٹنا, لیٹ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ خود ثابت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. میں پہلے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ پروگرام کے اندر وہ روایت بھی ذکر کر چکا ہوں, اور خود قرآن میں بھی ذکر ہے اس بات کا. بندہ مومن کی جب حالتوں کا بیان ہوا ہے تو بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے, پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے. تو ٹیک لگانا تو پھر بیٹھنے کی صورت ہے, یعنی لیٹ کر بھی کوئی اگر جو ہے وہ پڑھتا ہے جبکہ مصحف شریف کو اٹھایا ہوا نہ ہو, کیونکہ مصحف شریف کو اٹھا کر اس طرح لیٹے ہیں تو ہمارے ہاں اسے سوء ادب سمجھا جاتا ہے. زبانی پڑھنا جو ہے وہ زبانی پڑھنے میں تو لیٹ کر پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے, بس یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں تو بہتر ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اچھی بات تو یہ ہے, ادب جتنا کریں گے اتنا اچھا ہے, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. آپ اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں یا اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر سنیں تو زیادہ اجر ہے. لیکن اگر آپ نے ٹیک لگا لی, تھکاوٹ ہو جاتی ہے بعض کا بندے کو, تو تھوڑی سی ٹیک بندے نے اگر لگا لی ہے تو یہ ٹیک لگانا بھی گناہ نہیں ہے, اور اس سے کوئی دل سخت نہیں ہوتا, دل کی سختی سے تعلق نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا بندہ ہو کہ وہ قرآن کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتا ہو, اس کی نظر میں قرآن کا کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے, کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے, اس کی بات الگ ہے. وہ ہم یہ ترغیب نہیں دلاتے کہ آپ قرآن کو اہمیت ہی نہ دیں. قرآن مجید فرقان حمید کا ادب بہرحال جتنا ادب کریں گے اتنا اچھا ہے. پھپھا کا انتقال ہو گیا ہے میری بہن کے, اور عدت میں ہے ان کی پھوپھی, بھائی کے داماد سے پردہ ہوگا؟ بھائی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پردے کا تعلق عدت کے ساتھ نہیں ہے. عدت ہو یا غیر عدت ہو, جن سے پردہ ہے ان سے بہرحال پردہ ہے, اور جن سے پردہ نہیں ہے ان سے عدت میں بھی پردہ نہیں ہے. لیکن کوئی اگر ویسے پردہ نہیں کرتا, عدت میں پردے کا اہتمام کرتا ہے تو بھی ہم منع نہیں کرتے, اچھی بات ہے, چلو کبھی تو پردہ کر رہے ہیں. تو بھائی کا جو داماد ہوتا ہے اس سے پردہ ہوتا ہے. دیگر سوالات بھی ہیں لیکن وقت قلیل ہے. انشاءاللہ میں کل حمیرہ آپ کے اور ثنا بہن کا ایک اور سوال تھا وہ شامل کروں گی. بہت شکریہ, اور عالمات آپ دونوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہ کویشچنز میں شامل کروں گی لیفٹ اوور بنا کے, اور دیگر کالز کو بھی ویلکم کریں گے, اور انشاءاللہ میت کے احکام ہی پہ کلام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین